ارے دھیان سے، یہ میرا چہرہ ہے، کوئی آٹے کا پیڑا نہیں جسے تم اتنی بے دردی سے رگڑ رہی ہو۔ شہر کے سب سے مہنگے گلیمر سیلون کے وی آئی پی روم میں مائرا کی چیختی ہوئی آواز گونجی۔ بیچاری بیوٹیشین سہم کر پیچھے ہٹی۔ مائرا نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جہاں فیشل کریم کی تہیں چڑھی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دیکھو، مجھے اس بار ایسا گلو چاہیے کہ ولید کی نظر مجھ سے ہٹے ہی نہ۔ اگر میرا رنگ ذرا سا بھی پھیکا لگا تو میں تمہارے سیلون کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ مائرا نے انگلی نچا کر وارننگ دی۔ دوسری طرف کرسی پر برجمان زویا، جو ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی ڈائری تھامے ہوئے تھی، مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ سوفسٹیکیٹڈ، ایلیگنٹ، انٹرپرینیور۔ وہ انگریزی کے بھاری بھرکم الفاظ رٹ رہی تھی تاکہ ولید لالا کے سامنے اپنی ذہانت کی دھاک بٹھا سکے۔ تم یہ کیا منتر پڑھ رہی ہو زویا؟ مائرا نے چڑھ کر پوچھا۔ زویا نے حقارت سے اسے دیکھا۔ تم نہیں سمجھو گی مائرا، ولید امریکہ سے آ رہا ہے، اسے صرف گوری رنگت نہیں، کلاس چاہیے، اور وہ کلاس صرف میرے پاس ہے۔ آج گلیمر سیلون میدان جنگ بنا ہوا تھا اور وجہ صرف ایک تھی، ولید سکندر۔ وہ صرف ان کا کزن نہیں تھا بلکہ اربوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ خاندانی ذرائع نے خبر لیک کر دی تھی کہ دادا جی نے ولید کو اپنا جیون ساتھی خود منتخب کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج خاندان کی ہر لڑکی دوسری کو نیچا دکھا کر خود کو ولید کی نظروں میں بہترین ثابت کرنے کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جہاں ایک طرف سیلون میں ٹھنڈی ہواؤں اور خوشبوؤں کا راج تھا، وہیں حویلی کے پچھلے حصے میں موجود کچن جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جون کی شدید گرمی اور چولہے کی تپش نے حوریہ کا برا حال کر رکھا تھا۔ اس کا گلابی رنگ گرمی کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے مسلسل کام کر رہی تھی۔ دیگچی میں چمچ ہلاتے ہوئے اس کی کلائیاں تھک چکی تھیں، لیکن رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ جلدی ہاتھ چلاؤ حوریہ، مہمانوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور ابھی تک شیرمال تیار نہیں ہوئے۔ شگفتہ بیگم کچن میں داخل ہوئیں تو ان کی کڑکدار آواز سے حوریہ کا دل دہل گیا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلو سے ماتھا صاف کیا۔ چچی جان، بس دم پہ رکھنے لگی ہوں، باقی سب تیار ہے، حوریہ نے لرزتی آواز میں جواب دیا۔ شگفتہ بیگم نے ایک تنقیدی نظر اس کے پسینے میں شرابور وجود پر ڈالی۔ باوجود بکھرے حلیے اور پرانے کپڑوں کے حوریہ کا حسن ایسا تھا کہ چھپائے نہیں چھپتا تھا۔ یہی بات شگفتہ بیگم کو کاٹنے کی طرف کھٹکتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی حوریہ کے سر پر پہنچی اور اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ کان کھول کر سن لو حوریہ، آج ولید آ رہا ہے۔ اگر تم غلطی سے بھی ڈرائنگ روم کی طرف گئی یا تمہارا سایہ بھی مہمانوں پر پڑا تو یاد رکھنا، تمہارے مفلوج باپ کی دوائیاں اسی وقت بند کر دی جائیں گی۔ باپ کا ذکر آتے ہی حوریہ کی آنکھوں میں خوف تیر گیا۔ وقار صاحب، جو کبھی اس حویلی کی رونق تھے، ایک حادثے کے بعد بستر پر تھے اور اب ان کی سانسوں کی ڈور شگفتہ بیگم کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ حویلی، یہ جائیداد، سب دراصل حوریہ کے دادا نے خفیہ طور پر حوریہ کے نام کر دی تھی، مگر یہ راز فی الحال شگفتہ بیگم کے سینے میں دفن تھا اور حوریہ اپنی ہی ملکیت میں ایک ملازمہ کی سی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ میں نہیں جاؤں گی چچی جان، میں وعدہ کرتی ہوں۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بہتر ہے، شگفتہ بیگم نے حقارت سے اسے دھکا دیا اور مڑ گئی۔ یہ سارا کھانا ڈائننگ ٹیبل تک ملازم پہنچا دیں گے، تم بس یہاں برتن دھو کر اپنے کمرے میں دفع ہو جانا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ برقی کمکموں کی روشنیوں سے پوری حویلی جگمگا رہی تھی۔ اچانک باہر گاڑیوں کے قافلے کے رکنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ہارن کا شور بلند ہوا۔ آ گیا، ولید آ گیا، مائرا نے جوش سے نعرہ لگایا اور دروازے کی طرف بھاگی۔ زویا نے جلدی سے اپنا لباس درست کیا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ سب کی نظریں مرکزی دروازے پر جمی تھی۔ گہرے کالے رنگ کی لینڈ کروزر کا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی وجیح شخصیت باہر نکلی۔ گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ، کلائی پر مہنگی گھڑی اور آنکھوں پر لگا سیاہ چشمہ اتارتے ہوئے ولید سکندر نے سر اٹھا کر حویلی کی طرف دیکھا۔ اس کی شخصیت میں بلا کا رعب تھا۔ وہ صرف شادی کرنے نہیں آیا تھا، اس کی عقابی نگاہیں ان مسکراہٹوں کے پیچھے چھپے لالچ کو بھانپ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ دادا جی کی وصیت اور بزنس کے کھاتوں میں کچھ گڑبڑ ہے
اور وہ اسی کا سراغ لگانے آیا تھا۔ ملازموں نے استقبال کے لیے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا شروع کی۔ ولید نے سنجیدگی سے چلتے ہوئے سب کو نظر انداز کیا اور سیدھا شگفتہ بیگم کے سامنے آ کر رک گیا۔ السلام علیکم چچی جان۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور دبدبا تھا کہ آس پاس کھڑی لڑکیاں دم سادے اسے تکنے لگی۔ وعلیکم السلام میرے بچے، گھر کی رونق لوٹ آئی۔ شگفتہ بیگم نے مصنوعی ممتا کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ مائرہ اور زویا سلام کرنے کے لیے آگے بڑھی تو ولید نے بس سر کے اشارے سے جواب دیا۔ ولید نے ایک گہری نظر پوری محفل پر ڈالی، سب موجود تھے، چچا زاد، بہنیں، رشتہ دار، نوکر چاکر، مگر اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ ادھورا ہے۔ کیا گھر کے تمام افراد یہاں موجود ہیں چچی جان؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ شگفتہ بیگم کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رکی، مگر وہ ماہر کھلاڑی تھی، چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، بالکل سب یہی ہیں، تمہارے استقبال کے لیے۔ ولید کے لبوں پر ایک پرسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک بار پھر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف دیکھا، جیسے وہ دیواروں کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اچھا، اس نے زیر لب کہا اور شانے اچکاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حویلی کی اصل وارث اور اس کی تقدیر اندر کچن کے ایک تاریک کونے میں آنسو بہاتے ہوئے اس کے لیے بہترین کھانے تیار کر چکی تھی۔ کہانی ابھی شروع ہوئی تھی اور ولید سکندر ابھی بہت کچھ دریافت کرنے والا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل انواع و اقسام کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ مائرہ، زویا اور دیگر کزنز ولید کے دائیں بائیں بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہی تھیں، مگر ولید کی توجہ صرف پلیٹ میں موجود قورمے پر تھی۔ اس نے پہلا نوالا لیا اور کچھ لمحوں کے لیے ہاتھ روک لیا۔ ذائقہ، ایک ایسا روایتی اور خاص ذائقہ جو برسوں بعد اس کی زبان سے ٹکرایا تھا۔ مثالوں کا تناسب اتنا بہترین تھا کہ یہ کسی ماہر باورچی کا شاہکار معلوم ہوتا تھا۔ ولید نے کنکھیوں سے مائرہ کی طرف دیکھا، جو اپنی پلیٹ میں کانٹے سے چاول گن رہی تھی۔ اس کے لمبے مصنوعی ناخن اتنے بڑے تھے کہ وہ پانی کا گلاس بھی نفاست سے نہیں پکڑ پا رہی تھی۔ کھانا کیسا لگا ولید؟ شگفتہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ان کی نظریں ولید کے تاثرات جانچ رہی تھیں۔ لاجواب، ولید نے مختصر جواب دیا اور ٹشو سے لب صاف کیے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ مائرہ فوراً بول پڑی۔ میں نے۔ ولید، میں جانتی تھی کہ تمہیں دیسی کھانا پسند ہے، اس لیے میں نے اسپیشل تمہارے لیے۔ ولید نے ایک سرد نگاہ مائرہ کے ہاتھوں پر ڈالی۔ تمہارے ناخنوں کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ انہوں نے آج تک پیاز بھی کاٹا ہوگا۔ ہانڈی چڑھانا تو دور کی بات ہے۔ مائرہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور وہ جھینک گئی۔ شگفتہ بیگم نے فوراً بات سنبھالی۔ ارے بیٹا، مائرہ نے ڈائریکشنز دی تھی، باقی مدد تو ملازم کرتے ہی ہیں۔ ولید نے بحث نہیں کی اور خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کی چھٹی حس پوری شدت سے اسے بتا رہی تھی کہ اس گھر میں کوئی ایسا وجود ہے جسے جان بوجھ کر پس پردہ رکھا جا رہا ہے۔ اس ذائقے میں محبت اور محنت تھی جو اس ٹیبل پر بیٹھے کسی بھی فرد کے پاس نہیں تھی۔ وہ خاموش رہا، مگر اس کی آنکھیں اب کسی اور کی تلاش میں تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی میں گہرا سناٹا چھا چکا تھا۔ سب تھک کر سو چکے تھے، مگر ولید کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا، دادا جی کی پرانی فائلز اور حالیہ بزنس اکاؤنٹس کا موازنہ کر رہا تھا۔ اعداد و شمار میں واضح ہیر پھیر تھا۔ کمال ہے، چچی جان نے تو بزنس کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا ہے، وہ بڑبڑایا۔ کام کے دوران اسے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ جگ دیکھا تو خالی تھا۔ اس نے بیل بجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر رک گیا۔ چھوڑو، خود ہی لے آتا ہوں۔ ولید کمرے سے نکل کر نیچے آیا۔ پوری حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، صرف چاند کی مدھم روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھا تو اسے دروازے کی جھری سے ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ولید نے دبے پاؤں کچن کے دروازے کو دھکیلا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ فریج کی مدھم روشنی میں سنک کے پاس ایک دبلے پتلے سراپے والی لڑکی جھکی ہوئی برتن دھو رہی تھی۔ اس کے بال جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے اور چند لٹیں چہرے پہ بکھری ہوئی تھی۔ برتنوں کے ڈھیر کے سامنے وہ اکیلی کھڑی تھی۔ تھکاوٹ اس کے انداز سے عیاں تھی، مگر وہ مشین کی طرح ہاتھ چلا رہی تھی۔ ولید کو فوراً شک گزرا کہ شاید کوئی ملازمہ چوری چھپے کچھ لے جانے کی طاق میں ہے، یا شاید گھر کی مخبری کر رہی ہے۔
اس نے غصے سے قدم بڑھایا اور اچانک کچن کی بڑی لائٹ آن کر دی۔ کون ہو تم؟ ولید کی بھاری اور روبدار آواز کچن کے سناٹے میں گونجی۔ لڑکی بری طرح سے ہڑبڑائی۔ اس کے ہاتھ سے صابن پھسل کر سنک میں جا گرا اور وہ پلٹی۔ جیسے ہی اس کا چہرہ ولید کے سامنے آیا، ولید کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ولید کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر تھکاوٹ اور پسینے کے آثار تھے۔ لباس انتہائی سادہ اور پرانا تھا، مگر اس سادگی میں بھی اس کا حسن ایسا تھا کہ چاند بھی شرما جائے۔ بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں، ستواناک اور گلابی ہونٹ جو خوف سے کانپ رہے تھے۔ وہ حوریہ تھی۔ ولید چند لمحے مبہوت اسے دیکھتا رہا، پھر سنبھلا اور اس کے قریب گیا۔ حوریہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر پیچھے سنگ تھا۔ ولید نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ حوریہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ پہلا لمس تھا جو اسے کسی اجنبی مرد سے ملا تھا، اور وہ مرد کوئی اور نہیں، ولید سکندر تھا۔ کیا تم چور ہو؟ ولید نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کی گرفت حوریہ کی نازک کلائی پر مضبوط تھی۔ اتنی رات کے یہاں کیا کر رہی ہو؟ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں۔ تو پھر کون ہو؟ ملازمہ ہو تو سرونٹ کوارٹر میں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں حویلی کے اندر کیا کر رہی ہو؟ ولید کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ حوریہ نے بمشکل اپنی لرزتی آواز کو سنبھالا اور نظریں جھکا کر بولی، میں حوریہ ہوں، چچا وقار کی بیٹی۔ ولید کو لگا جیسے کسی نے اسے زور کا جھٹکا دیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے حوریہ کی کلائی چھوڑ دی اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ وقار چچا کی بیٹی؟ اس نے دہرایا۔ لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ وقار چچا کی بیٹی گاؤں میں اپنی نانی کے گھر رہتی ہے۔ حوریہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں اتنی ویرانی اور شکوہ تھا کہ ولید کا دل پہلی بار کسی کے لیے پسیج گیا۔ ولید نے غور سے اس کے خد و خال دیکھے، وہ ہو بہو وقار چچا جیسی تھی۔ تو تم یہاں اس حال میں؟ ولید نے اس کے گیلے ہاتھوں اور میلے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے سخت لہجے کی جگہ اب ایک عجیب سی نرمی اور تجسس نے لے لی تھی۔ حوریہ کچھ بول نہ سکی، بس خاموش کھڑی رہی، مگر اس کی خاموشی ولید کو وہ سب بتا رہی تھی جو الفاظ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ولید سمجھ گیا تھا کہ حویلی کی دیواروں میں بہت سے راز دفن ہیں، اور یہ لڑکی ان رازوں کا سب سے معصوم اور خوبصورت حصہ ہے۔ کچن کی مدھم روشنی اور رات کا گہرا سناٹا ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ولید کی بات سن کر حوریہ ساکت رہ گئی، مگر ولید کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ اب ایک عجیب سی چمک اور جستجو نے لے لی تھی۔ ولید نے دھیرے سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ حوریہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر پیچھے دیوار تھی، وہ وہیں جم گئی۔ ولید اس کے اتنا قریب آ گیا کہ حوریہ کو اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ولید نے اپنا ایک ہاتھ حوریہ کے سر کے قریب دیوار پہ ٹکا دیا اور قدرے جھک کر اس کے چہرے میں جھانکا۔ تو تم وہ چھپی ہوئی شہزادی ہو جسے مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ ولید کی آواز بھاری اور سرگوشی نما تھی۔ اس کا انداز جارحانہ ضرور تھا، مگر اس میں چھپی ستائش حوریہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے کے لیے کافی تھی۔ حوریہ کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ولید کو دیکھا تو اس کی سیاہ آنکھوں کی مقناطیسی کشش میں جکڑی گئی۔ ولید کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے گیلے اور سرخ ہاتھوں پہ پڑی، جو اس نے ڈر کے مارے مٹھیوں میں بھینچ رکھے تھے۔ ولید نے نرمی سے مگر ایک مضبوط گرفت کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ حوریہ نے ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر ولید کی گرفت اٹل تھی۔ اتنے خوبصورت ہاتھ برتن دھونے کے لیے نہیں بنے، مس حوریہ وقار۔ ولید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ ہاتھ تو حکمرانی کرنے کے لیے ہیں۔ ولید نے بے اختیار اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر حوریہ کے ماتھے پہ بکھری ہوئی ایک آوارہ لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ اس لمس پر حوریہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ قربت، یہ انداز اور ولید کی نظروں کا تاثر، حوریہ کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے پوری قوت جمع کی اور ولید کے بازو کے نیچے سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ ولید وہیں کھڑا رہا، اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا جہاں کچھ لمحے پہلے حوریہ کا کانپتا ہوا ہاتھ تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت دلچسپ، اس نے زیر لب کہا۔ شکار خود شکاری کے سامنے آ گیا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز کا منظر بدلا ہوا تھا۔
ولید رات والے واقعے کے بعد ایک نئی حکمت عملی تیار کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے براہ راست حوریہ کی طرف داری کی تو شگفتہ بیگم ہوشیار ہو جائیں گی اور شاید حوریہ کو نقصان پہنچائیں۔ اس لیے اس نے دشمن کو غافل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی مائرہ تیار ہو کر آئی، ولید نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ گڈ مارننگ مائرہ، آج تم کافی فریش لگ رہی ہو، یہ رنگ تم پر جچ رہا ہے۔ ولید نے جان بوجھ کر تعریف کی۔ مائرہ خوشی سے پھولے نہ سمائی اور فوراً اپنی کرسی کھسکا کر ولید کے قریب ہو گئی۔ تھینک یو ولید، مجھے پتا تھا تمہیں یہ پسند آئے گا۔ شگفتہ بیگم جو چائے بنا رہی تھی یہ سن کر مطمئن ہو گئی۔ ان کے چہرے پر سکون آ گیا۔ شکر ہے ولید کا دھیان مائرہ کی طرف ہے، مطلب وہ رات کی بات بھول گیا ہے یا اسے کچھ شک نہیں ہوا۔ ولید بظاہر مائرہ کی باتوں پر مسکرا رہا تھا، مگر اس کی تیز نگاہیں لاؤنج کی صفائی کرتی ہوئی حوریہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں بزنس کی باتیں کر رہا تھا۔ میں دھوکے بازوں کو کبھی نہیں چھوڑتا مائرہ، ولید نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بلند آواز میں کہا تاکہ دور کھڑی حوریہ سن سکے۔ جو میرا حق ہے یا جو میرے اپنوں کا حق ہے، میں اسے چھیننا جانتا ہوں۔ مجھے وہ چیزیں بہت پسند ہیں جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ کمرے کے کونے میں ڈسٹنگ کرتی حوریہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا مگر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا جیسے یہ الفاظ صرف اس کے لیے ادا کیے گئے ہوں۔ ولید اسے ایک امید دلا رہا تھا، ایک ایسا سہارا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ ناشتے کے بعد ولید اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے فون نکالا اور اپنے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو کال ملائی۔ مجھے دادا جان کی حویلی کے پرانے کاغذات اور وصیت کی اصل کاپی چاہیے۔ ولید کا لہجہ اب سنجیدہ اور کاروباری تھا۔ اور ہاں، وقار چچا کے ایکسیڈنٹ کی بھی مکمل رپورٹ نکلواؤ۔ مجھے شک ہے کہ وہ حادثہ نہیں تھا۔ کال بند کر کے وہ بالکنی میں آ گیا۔ نیچے باغ میں حوریہ مالی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ولید نے ریلنگ پہ ہاتھ رکھا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اب صرف اس خوبصورت لڑکی کے عشق میں گرفتار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ اس کے لیے ایک ڈھال بننے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی کھیل تھا جو ولید نے شروع کیا تھا، اور اس کھیل میں شگفتہ بیگم کی شکست یقینی تھی۔ اگلے 2 دن حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ولید کی خاموشی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی، جبکہ شگفتہ بیگم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ولید اب وہ نہیں رہا جسے وہ آسانی سے باتوں میں لگا لیتی تھی۔ انہیں اپنا کھیل بگڑتا نظر آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا آخری اور سب سے گھٹیا پتا پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ شام کی چائے پر ولید لاؤنج میں اکیلا بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ شگفتہ بیگم آ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ولید بیٹا، ایک بات کہنی تھی مگر ڈر لگتا ہے کہ تم غلط نہ سمجھو، انہوں نے تمہید باندھی۔ ولید نے فائل بند کی اور سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ کہیے چچی جان۔ بیٹا، تم شہر کے پڑھے لکھے لڑکے ہو، شاید گاؤں کے ماحول کو نہ سمجھو۔ یہ جو حوریہ ہے، وہ رکی۔ ولید کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری جسے شگفتہ بیگم نے ناگواری سمجھا۔ اس کے ڈھنگ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے۔ میں نے سنا ہے پچھلے دروازے سے کوئی لڑکا آتا ہے رات کو جس سے یہ گھنٹوں باتیں کرتی ہے۔ جوان لڑکی ہے، قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ولید کے ہاتھ میں پکڑا قلم زور سے دبا اور ٹوٹ گیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ دل میں ایک شدید جلن کا احساس ابھرا۔ یہ جلن غیرت کی بھی تھی اور اس انجانی تڑپ کی بھی جو اسے حوریہ کے لیے محسوس ہونے لگی۔ اس کے دماغ میں یہ خیال ہی ہتھوڑے کی طرح لگا کہ حوریہ کسی اور کی ہو سکتی ہے یا کوئی اور اسے چھو سکتا ہے۔ آپ کو یقین ہے چچی جان؟ ولید کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی بیٹا؟ میں تو بس خاندان کی عزت کی خاطر۔ ولید اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیکھتا ہوں۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حویلی خاموش تھی لیکن ولید کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ اس کا دل اور دماغ جنگ کر رہے تھے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ حوریہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ وہ معصوم آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن مرد کی فطری غیرت اور حسد اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اسے حوریہ پر اپنا حق محسوس ہوتا تھا، ایک ایسا حق جس کا نام ابھی اس نے خود بھی طے نہیں کیا تھا۔ وہ غصے اور جذبات کے طوفان میں گھرا سیدھا سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا جہاں حوریہ کو عارضی جگہ دی گئی تھی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، شاید کنڈی خراب تھی۔ ولید نے دھکا دے کر دروازہ کھولا۔ اندر مدھم سی روشنی تھی۔
حوریہ چارپائی پر سو رہی تھی، وہ نیند میں بھی کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ ولید نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ قدموں کی آہٹ پر حوریہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے ولید کو غصے اور جنون کے عالم میں دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ فوراً پیچھے کھسکی اور دیوار سے جا لگی۔ ولید صاحب، آپ یہاں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ولید شیر کی طرح اس پہ جھپٹا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس کا چہرہ حوریہ کے چہرے کے انتہائی قریب تھا، اتنا قریب کہ حوریہ ولید کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ کون آتا ہے یہاں رات کو؟ ولید نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غرایا۔ اس کی گرفت حوریہ کے بازوؤں پر اتنی سخت تھی کہ حوریہ کو درد ہونے لگا۔ کوئی نہیں آتا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ولید کی نظر اس کے لرزتے گلابی ہونٹوں پر جم گئی۔ اس لمحے غصے کے بیچوں بیچ ولید کے اندر ایک شدید جسمانی طلب نے سر اٹھایا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان کانپتے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لے، حوریہ کی ساری مزاحمت کو اپنی قربت میں تحلیل کر دے۔ اسے حوریہ کے جسم کی خوشبو پاگل کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ حوریہ کو بتا دے کہ وہ صرف اس کی ہے، اس پر کسی اور کی نظر بھی حرام ہے۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے حوریہ۔ ولید نے اپنا چہرہ مزید جھکایا۔ اس کے ہونٹ حوریہ کے کان کے پاس تھے۔ حوریہ کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ولید کے سخت اور مضبوط جسم کی تپش اسے پگھلا رہی تھی۔ میری چچی کہتی ہے کہ تم کسی سے ملتی ہو۔ اگر یہ سچ ہوا تو میں اس شخص کو اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حوریہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ خدا کی قسم ولید صاحب، میں نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ حوریہ کی آنکھوں میں سچائی کی ایسی چمک تھی کہ ولید کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کی جگہ اب صرف ایک بے پناہ کشش رہ گئی تھی۔ ولید نے دھیرے سے اپنی گرفت ڈھیلی کی، مگر اسے چھوڑا نہیں۔ اس کا ایک ہاتھ حوریہ کی کمر پر اور دوسرا دیوار پر تھا۔ وہ حوریہ کے حصار میں تھا۔ میں یقین کرنا چاہتا ہوں تم پر۔ ولید کی آواز اب سرگوشی میں بدل گئی تھی، جس میں ایک عجیب سی نشیلی کیفیت تھی۔ اس نے انگلی کی پور سے حوریہ کے گال پہ بہتے آنسو صاف کیے۔ یہ لمس اتنا نازک اور اتنا طلبگار تھا کہ حوریہ کی سانسیں رک گئیں۔ ولید کا انگوٹھا بے اختیار حوریہ کے نچلے ہونٹ کو چھو گیا، کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جو چیز میری ہے اسے کوئی اور دیکھے۔ کہ الفاظ حوریہ پر بجلی بن کر گرے۔ میری چیز؟ ولید کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے اپنی پیاس بجھا رہا ہو، پھر جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ حوریہ وہیں دیوار کے سہارے کھڑی رہ گئی، اپنا دل تھامے، جہاں ولید کے لمس کی جلن اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ولید نے بنا کچھ کہے اسے بتا دیا تھا کہ اب وہ اس کی قید میں ہے، عشق کی قید میں۔ رات کے پچھلے پہر ہونے والی اس مختصر سی ملاقات نے ولید کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار حوریہ کا خوفزدہ چہرہ، اس کے لرزتے ہونٹ اور وہ سحر انگیز آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ اس کے پوروں میں اب بھی حوریہ کی جلد کی نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک شدید بے چینی اسے گھیرے ہوئے تھی، ایک ایسی جسمانی اور روحانی طلب جو اس سے پہلے اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ رات سمٹ جائے اور وہ حوریہ کو اپنی پناہ میں لے لے، ایک ایسے رشتے میں جہاں اسے چھونے کے لیے کسی جواز کی ضرورت نہ ہو۔ صبح ہوئی تو اس حویلی کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، مگر لاوا پھٹنے کو تیار تھا۔ ناشتے کی میز پر شگفتہ بیگم بہت مطمئن تھی۔ انہیں یقین تھا کہ آج ولید حوریہ کو گھر سے نکال دے گا۔ حوریہ کچن میں تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہو۔ ولید سیڑھیوں سے اتر کر آیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ لیکن آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس نے کرسی سنبھالی اور ملازمہ کو اشارہ کیا، حوریہ کو بلاؤ۔ شگفتہ بیگم کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ دیکھا مائرہ، میں نے کہا تھا نا آج قصہ ختم۔ حوریہ ڈرتے ڈرتے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ ولید نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں پھر وہی ٹیس اٹھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھ کر اس کے جھکے ہوئے سر کو اپنے سینے سے لگا لے اور اس کی ساری وحشت ختم کر دے۔ اس کے وجود میں حوریہ کے لیے ایک شدید کھنچاؤ تھا۔ بیٹھو حوریہ۔ ولید نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ سب حیران رہ گئے۔ ملازمہ کے ساتھ بیٹھنا؟ ولید، یہ تم کیا؟ شگفتہ بیگم بولنے لگی۔ میں نے کہا بیٹھو۔ ولید کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ حوریہ سہم کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چچی جان، آپ نے کل رات مجھ سے کہا تھا کہ حوریہ کے بارے میں باتیں بن رہی ہیں
اور جوان لڑکی کو سنبھالنا مشکل ہے۔ ولید نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں بیٹا، بالکل، اسی لیے تو میں کہہ رہی تھی کہ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دوں۔ ولید نے بات کاٹی۔ میں آج شام حوریہ سے نکاح کر رہا ہوں۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ چمچ مائرہ کے ہاتھ سے گر گیا۔ شگفتہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور حوریہ، اس پر تو جیسے سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ نکاح؟ شگفتہ بیگم کی آواز بمشکل نکلی۔ اس 2 کی لڑکی سے؟ ولید، تم ہوش میں تو ہو؟ زبان سنبھال کر چچی جان۔ ولید نے میز پر ہاتھ مارا۔ وہ ہونے والی بیگم ولید ہے اور اس حویلی کی مالکن۔ اس کے خلاف ایک لفظ بھی میں برداشت نہیں کروں گا۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ فوراً اٹھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ ولید نے ایک گہری سانس لی اور اس کے پیچھے لپکا۔ حوریہ باغ کے کونے میں پرانے درخت کے پاس جا کر رک گئی اور روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ولید طوفانی رفتار سے وہاں پہنچا اور اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف موڑا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ولید نے اسے جھنجھوڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے رائے مانگ رہا ہوں؟ مجھے خیرات میں عزت نہیں چاہیے ولید صاحب۔ حوریہ نے بھیگی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آپ صرف مجھ پہ ترس کھا رہے ہیں یا پھر اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں؟ ولید نے اس کی بات سن کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ حوریہ کا نازک وجود ولید کے مضبوط سینے سے ٹکرایا۔ فاصلہ سمٹ کر نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ ولید کی گرم سانسیں حوریہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ ترس؟ ولید نے سرگوشی کی۔ اس کی نظریں حوریہ کے گلابی ہونٹوں پر جم گئی۔ تمہیں لگتا ہے یہ ترس ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ حوریہ کی کمر پہ کسا اور اسے مزید اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ حوریہ کی سانسیں اس کے سینے میں گھٹ گئیں۔ ولید کا قرب اسے پگھلا رہا تھا۔ ولید کی آنکھوں میں ایک ایسی بھوک، ایک ایسی دیوانگی تھی جس نے حوریہ کو خوفزدہ کیا اور اس کی دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب بھی کر دیا۔ ولید نے اپنا چہرہ جھکایا۔ اس کے ہونٹ حوریہ کے ہونٹوں سے محض 1 انچ کے فاصلے پہ تھے۔ اگر یہ ترس ہوتا حوریہ، تو اس وقت میرا دل یہ نہ چاہ رہا ہوتا کہ میں تمہیں دنیا مافیا سے بے خبر کر دوں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہاری ان انکار کرتی ہوئی آنکھوں کو بوسہ دے کر خاموش کروا دوں۔ حوریہ کا جسم ولید کی باہوں میں کانپ رہا تھا۔ وہ ولید کی اس بے باک خواہش اور جسمانی طلب کی تپش کو اپنے رگ و پے میں محسوس کر رہی تھی۔ ولید کا دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے گیا، جہاں اس کی انگلیوں کے لمس نے حوریہ کے بدن میں سنسنی دوڑا دی۔ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں حوریہ۔ ولید نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ کیونکہ میں اب مزید صبر نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں جائز طریقے سے اپنا بنانا چاہتا ہوں، تاکہ جب میں تمہیں چھوں تو مجھے رکنا نہ پڑے۔ مجھے تم پر پورا حق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ حوریہ کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ ولید کی قربت، اس کی خوشبو اور اس کے الفاظ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے دھکا نہیں دے سکی۔ ولید نے اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھا۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا، لیکن اس کی نظروں کا حصار اب بھی قائم تھا۔ تیار رہنا، مغرب کے بعد نکاح ہے۔ وہ پلٹ کر چلا گیا اور حوریہ وہیں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، جہاں اس کا دل ابھی تک ولید کی قربت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی زبردستی تھی جس میں اتنی کشش تھی۔ حویلی میں ہونے والا وہ ہنگامی نکاح ہر کسی کے لیے ایک دھچکا تھا، سوائے ولید کے، جس نے اپنی ضد اور جنون کے آگے کسی کی نہیں سنی۔ مغرب کے بعد لاؤنج میں ایک سادہ سی تقریب منعقد ہوئی۔ شگفتہ بیگم کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، مگر ولید کے کہے کے مطابق وہ خاموش تھی۔ حوریہ کو مائرہ نے تیار کیا تھا، سرخ رنگ کا بھاری جوڑا، جو شاید ولید کی والدہ کا تھا، حوریہ کے بدن پر خوب سج رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوف اور حیا کی ملی جلی کیفیت تھی۔ جب وہ چل کر آئی تو ولید کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس کی معصومیت اور سرخ جوڑے کی چمک نے ولید کے دل کی دھڑکنوں کو ایک نئی ترتیب دے دی۔ اس وقت ولید کو اپنا فیصلہ دنیا کا سب سے بہترین فیصلہ لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے خطبہ پڑھا۔ ولید احمد ولد احمد حسین، کیا آپ کو حوریہ بنت سے یہ نکاح قبول ہے؟ ولید نے حوریہ کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھا، جس کے سائے اس کے گلابی گالوں پر پڑ رہے تھے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑی، ایک ایسی ملکیت کا احساس جس نے اسے سرشار کر دیا۔ قبول ہے۔ ولید کی آواز مضبوط اور گونجدار تھی۔ پھر حوریہ کی باری آئی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سنائی دی۔
دستخط کرتے وقت حوریہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ولید نے غیر محسوس انداز میں اپنی کرسی کھسکا کر اس کے قریب کی اور میز کے نیچے سے دھیرے سے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ولید کے مضبوط اور گرم ہاتھ کے لمس نے حوریہ کو ایک عجیب سا سہارا دیا، ساتھ ہی ایک کرنٹ سا اس کے وجود میں دوڑ گیا۔ اس بات کا اعلان تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حوریہ کو ولید کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ کمرہ وسیع و عریض تھا، جس میں لکڑی کا نفیس فرنیچر اور مدھم روشنیاں تھیں۔ فضا میں گلاب اور ولید کے مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی، جو حوریہ کے حواس پہ چھا رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے سمٹ کر بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور حوریہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ولید اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ دیوقامت اور وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دروازے کو لاک کیا تو کلک کی آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ یہ آواز حوریہ کے دل پہ ہتھوڑے کی طرح لگی۔ اب ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا۔ ولید آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی نظریں حوریہ کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہے، لیکن ولید کے اندر صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ آج کی رات کسی قسم کا تکلف نہیں چاہتا تھا۔ وہ حوریہ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حوریہ نے گھبرا کر اپنے گھٹنے مزید سمیٹ لیے اور نظریں نہیں اٹھائیں۔ حوریہ، ولید نے نرمی سے پکارا، مگر اس نرمی میں بھی ایک ایسی طلب تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میری طرف دیکھو۔ حوریہ نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ولید کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا جسے دیکھ کر وہ پگھلنے لگی۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر سے بھاری دوپٹہ ہٹایا اور ایک طرف رکھ دیا۔ حوریہ کے سیاہ ریشمی بال بکھر کر اس کے کاندھوں پر آ گرے۔ ولید کا سانس بھاری ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ان خوشبودار بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لے۔ ڈر رہی ہو؟ ولید نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کے گرم ہونٹوں کا لمس حوریہ کی انگلیوں سے ہوتا ہوا سیدھا اس کے دل تک پہنچا۔ جی، حوریہ نے بمشکل سرگوشی کی۔ ولید دھیرے سے مسکرایا اور تھوڑا مزید قریب کھسک گیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آج میں وہ سب حق وصول کروں گا جن کے لیے میں نے یہ نکاح کیا ہے۔ ولید کے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں حوریہ کی گردن پہ رینگنے لگی۔ حوریہ کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ولید کو اس کا یوں خود کو سونپ دینا بہت بھایا۔ اس نے جھک کر حوریہ کی گردن کے اس نازک حصے کو چوما جہاں نبض تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ حوریہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس نے بے اختیار ولید کے بازو کو تھام لیا۔ ولید صاحب، آج کوئی بات نہیں، صرف محسوس کرو۔ ولید نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز بھاری اور نشیلی ہو چکی تھی۔ اس نے حوریہ کو کاندھوں سے تھام کر آہستہ سے بستر پر لٹا دیا۔ حوریہ کا سرخ جوڑا بستر پر پھیل گیا۔ وہ کسی کھلے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ ولید اس کے اوپر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف حوریہ کا عکس اور شدید جسمانی بھوک تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ حوریہ کے وجود کے ایک ایک انچ کو اپنی محبت سے سیراب کر دے۔ اس کا ہاتھ حوریہ کے رخسار سے ہوتا ہوا اس کے ہونٹوں تک آیا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے حوریہ کے نچلے ہونٹ کو رگڑا، جس سے حوریہ کا سانس اٹک گیا۔ تمہارے یہ ہونٹ، ولید نے دیوانگی سے کہا، کل رات سے مجھے پاگل کر رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ انہیں اپنی گرفت میں لے لوں اور تب تک نہ چھوڑوں جب تک تمہاری سانسیں میری سانسوں میں نہ گھل جائیں۔ حوریہ کی مزاحمت اب ختم ہو چکی تھی۔ ولید کی قربت کی تپش اس کے پورے جسم میں آگ لگا رہی تھی۔ جب ولید نے جھک کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھے تو حوریہ کو لگا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گر رہی ہو۔ وہ لمحہ ساکت ہو گیا۔ ولید کا انداز والہانہ اور شدید تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اب صرف اس کی ہے۔ ولید نے حوریہ کے بھاری زیورات کو ایک ایک کر کے ہٹانا شروع کیا۔ ہر زیور کے اترنے کے ساتھ ولید کی انگلیاں حوریہ کی جلد کو چھوتی تو ایک آگ سی لگ جاتی۔ ولید کا ہر لمس مطالبہ کر رہا تھا۔ وہ حوریہ کے جسم کی خوشبو میں بس جانا چاہتا تھا۔ تم میری ہو حوریہ، تمہارے جسم کا ہر حصہ، تمہاری ہر دھڑکن میری ہے۔ ولید نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں بھیج لیا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم تھی مگر جذبات کی چمک تیز تھی۔ ولید نے حوریہ کے کانپتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ پردے گرا دیے گئے اور حیا کی دیواریں گر گئی۔ اس رات محبت اور جذبات کا ایک ایسا طوفان امڑ آیا جس میں دو جسم ایک جان ہو گئے۔ ولید کی برسوں کی تشنگی اور حوریہ کی معصوم محبت ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔
ہر لمس، ہر بوسہ اور ہر قربت ایک نئے عہد کا آغاز تھا، جہاں الفاظ ختم ہو گئے تھے اور صرف سانسوں کی زبان باقی رہ گئی تھی۔ کھڑکیوں کے پردوں سے چھن کر آنے والی سورج کی پہلی کرن سیدھی بیڈ پر پڑی تو حوریہ نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے ہلنے کی کوشش کی، اسے اپنی کمر کے گرد ولید کی مضبوط بازو کے حصار کا شدت سے احساس ہوا۔ رات کی دیوانگی اور قربت کی تھکن اب بھی اس کے رگ و پے میں موجود تھی۔ اس کے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، مگر یہ تکلیف اسے ایک عجیب سی سرخوشی دے رہی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے ولید کے بازو کو ہٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ اٹھ سکے، مگر ولید کی گرفت اچانک مزید سخت ہو گئی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے بیگم؟ ولید کی نیند میں ڈوبی بھاری اور خمار آلود آواز اس کے کان کے بالکل قریب ابھری۔ حوریہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ وہ بے اختیار سمٹ گئی۔ چھوڑیے ولید، صبح ہو گئی ہے، مجھے نیچے جانا ہے، سب کیا سوچیں گے؟ حوریہ نے نظریں جھکا کر سرگوشی کی۔ ولید نے اپنی آنکھیں کھولی اور ایک جھٹکے سے حوریہ کو اپنے نیچے گرا لیا۔ حوریہ کے گلے بال تکیے پر بکھر گئے۔ ولید نے جھک کر اس کی گردن پہ موجود اس نشان کو دیکھا جہاں رات اس کی بے پناہ محبت اور وحشت کا ثبوت تھا۔ اس نے انگلی کی پور سے اس نشان کو چھوا تو حوریہ کے بدن میں پھر سے وہی سنسنی دوڑ گئی۔ سب کو سوچنے دو جانے من، ولید نے اس کے لبوں کو قریب آ کر کہا۔ اس کی سانسیں حوریہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ ابھی تو میری پیاس نہیں بجھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ دن کا آغاز وہیں سے کروں جہاں رات بس کی تھی۔ حوریہ کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ولید کی آنکھوں میں وہی رات والی بھوک ناچ رہی تھی۔ ولید پلیز۔ حوریہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے اسے روکنا چاہا، حالانکہ اس کا اپنا جسم ولید کے لمس کے لیے مچل رہا تھا۔ پلیز کیا؟ ولید نے شرارت سے اس کی ناک کاٹی۔ تمہاری یہ آنکھیں، یہ بکھرے بال اور یہ کانپتے ہونٹ، یہ سب مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ اس نے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر حوریہ کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ یہ ایک گہرا اور طویل بوسہ تھا جس نے حوریہ کی رہی سہی مزاحمت بھی ختم کر دی۔ ولید کے ہاتھ اس کے لباس کے اندر سے رکھے اور اس کے گرم لمس نے حوریہ کو پگھلا کے رکھ دیا۔ کچھ دیر کی اس شدید قربت کے بعد ولید نے بمشکل خود کو الگ کیا۔ جا رہا ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ آج ولیمہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری دلہن تھکی ہوئی لگے۔ ولید نے مسکرا کر اسے چھوڑا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حوریہ لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ناشتے کی میز پر شگفتہ بیگم کا موڈ سخت خراب تھا۔ وہ خاموشی سے بریڈ پہ مکھن لگا رہی تھی جبکہ ولید اور حوریہ سیڑھیوں سے اترے۔ حوریہ نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ سلیقے سے تھا، لیکن گردن پر موجود نشانات چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ بڑی جلدی آنکھ کھل گئی بہو بیگم، شگفتہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہمیں لگا تھا دوپہر تک ہی دیدار ہوگا۔ حوریہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور نظریں جھکا لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ولید نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا۔ غلطی حوریہ کی نہیں چچی جان۔ ولید نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ حوریہ کو دیکھا۔ قصور میرا ہے، میں نے ہی اسے سونے نہیں دیا تھا۔ ولید کا اتنا کھلا اعتراف سن کر حوریہ کا بس نہیں چلا کہ زمین میں گڑ جائے۔ شگفتہ بیگم کا چہرہ غصے سے مزید بگڑ گیا۔ ولید نے حوریہ کی پلیٹ میں خود انڈا نکال کے رکھا۔ اچھے سے ناشتہ کرو، رات بہت تھک گئی تھی تم۔ اس نے میز کے نیچے اپنا پاؤں حوریہ کے پاؤں پہ رکھ دیا اور آہستہ سے دبایا۔ حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ولید کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ سب کے سامنے بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ شام کو ولیمے کی تقریب تھی۔ حوریہ ہلکے فیروزی اور سلور رنگ کے بھاری میکسی ڈریس میں ملبوس تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال سیٹ کر رہی تھی جب ولید تیار ہو کر اندر آیا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس نے آئینے میں حوریہ کو دیکھا اور وہیں ٹھٹک گیا۔ وہ چلتا ہوا حوریہ کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ حوریہ نے آئینے میں ولید کی نگاہوں کی تپش محسوس کی۔ بہت حسین لگ رہی ہو۔ ولید نے جھک کر اس کے ننگے کاندھے پہ بوسہ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پہ باندھ لیے۔ شکریہ۔ حوریہ کی آواز کانپ گئی۔ ولید کا قرب اس کے اوسان خطا کر دیتا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ ولیمہ کینسل کر دوں۔ ولید نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا کر ہلکا سا کھینچا۔ اور تمہیں اس بھاری لباس سے آزاد کر کے واپس بستر پر لے جاؤں۔ مجھے تمہیں یوں دوسروں کے سامنے لے جاتے ہوئے جلن ہو رہی ہے۔ حوریہ نے گھوم کر ولید کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اب چلے بھی مہمان آگے ہوں گے۔ ولید نے ایک گہری آہ بھری۔
چلتے ہیں، لیکن یاد رکھنا واپسی پر مجھے میرا انعام سود سمیت چاہیے۔ تمہارا یہ حسن آج رات مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ تقریب میں حوریہ اور ولید سٹیج پر بیٹھے تھے۔ ولید کا ہاتھ مسلسل حوریہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ بار بار اس کے کان میں کچھ نہ کچھ سرگوشی کر رہا تھا، جس سے حوریہ کی لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ شگفتہ بیگم اور مائرہ دور بیٹھی جل رہی تھی۔ مائرہ کی نظریں ولید پر تھیں جو اپنی بیوی کے عشق میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ رات گئے جب وہ واپس کمرے میں پہنچے تو حوریہ بری طرح تھک چکی تھی۔ ولید نے دروازہ لاک کیا اور ٹائی ڈھیلی کرتا ہوا حوریہ کی طرف بڑھا۔ تھک گئی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں بہت، حوریہ نے جوتے اتارتے ہوئے کہا۔ ولید اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر دبانے لگا۔ حوریہ نے اعتراض کرنا چاہا مگر ولید نے منع کر دیا۔ آرام کرو۔ پھر اس نے حوریہ کو کھڑا کیا اور اس کی میکسی کی زپ کھولنے کے لیے اس کے پیچھے گیا۔ جیسے ہی زپ نیچے سرکی اور ولید کے گرم ہاتھ حوریہ کی ننگی کمر سے مس ہوئے، کمرے کا ماحول بدل گیا۔ تھکن کی جگہ جذبات نے لے لی تھی۔ ولید نے اسے موڑ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں نے کہا تھا نا رات ابھی باقی ہے۔ اس نے حوریہ کو بستر پر لیٹا دیا۔ حوریہ نے ولید کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ اب اس سے بھی ولید کی قربت کی اتنی ہی طلب تھی جتنی ولید کو۔ دوسری رات کا یہ وصل پہلی رات سے بھی زیادہ شدید اور محبت بھرا تھا، جہاں دونوں نے ایک دوسرے میں فنا ہو کر محبت کی نئی داستان رقم کی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا اور حویلی کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، لیکن اندر ہی اندر شگفتہ بیگم کے سینے میں حسد کی آگ جل رہی تھی۔ ولید اور حوریہ کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ولید جو پہلے صرف کام کا جنونی تھا، اب اسے گھر آنے کی جلدی رہنے لگی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ ولید آئینے کے سامنے کھڑا قمیص کے بٹن بند کر رہا تھا جب حوریہ ہاتھوں میں اس کی ٹائی اور گھڑی لیے واش روم سے نکلی۔ وہ بھی نہا کر آئی تھی اور اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطرے اس کی گردن کو بھگو رہے تھے۔ ولید کی نظر جیسے ہی آئینے کے ذریعے حوریہ پر پڑی، اس کے ہاتھ رک گئے۔ حوریہ قریب آئی اور خاموشی سے ولید کی گریبان کے بٹن بند کرنے لگی۔ ولید کی نظریں حوریہ کے جھکے ہوئے چہرے اور بھیگی ہوئی پلکوں پر جمی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی گلاب اور صابن کی مہک ولید کے حواس پر چھا رہی تھی۔ ولید نے بے اختیار حوریہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ حوریہ ہڑبڑا گئی اور اس کے ہاتھ ولید کے سینے پر ٹک گئے۔ ولید چھوڑے، مجھے دیر ہو رہی ہے آپ کو آفس جانے میں۔ حوریہ نے نظریں اٹھا کر احتجاج کرنا چاہا، لیکن ولید کی آنکھوں میں موجود بلا کی کشش دیکھ کر وہ اپنی بات بھول گئی۔ ولید نے جھک کر حوریہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی۔ میرا دل نہیں چاہتا آج آفس جانے کو۔ جی چاہ رہا ہے تمہیں لے کر کمرے میں بند ہو جاؤں اور دنیا کو بھول جاؤں۔ حوریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ولید کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ولید، سب نیچے ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ حوریہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ولید کی گرفت مضبوط تھی۔ ولید نے اپنا ایک ہاتھ حوریہ کے رخسار پہ رکھا اور انگوٹھے سے اس کے لبوں کو چھوا۔ تمہارے یہ انکار مجھے مزید اکساتے ہیں۔ تم نہیں جانتی حوریہ کہ تم میرے لیے کیا بن چکی ہو۔ جب تم میرے قریب ہوتی ہو تو مجھے اپنے جسم میں آگ لگتی محسوس ہوتی ہے، ایک ایسی پیاس جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ ولید کے لہجے میں ایسی دیوانگی تھی کہ حوریہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ولید نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور جھک کر اس کی گردن کے اس نازک حصے پہ لب رکھ دیے جہاں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ حوریہ کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی اور اس نے ولید کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں صرف ان کی بھاری سانسوں کی آواز تھی۔ ولید کی شدت بڑھ رہی تھی اور حوریہ کو محسوس ہوا کہ اگر ولید نے اسے نہ چھوڑا تو وہ یہیں پگھل جائے گی۔ وہ مشکل خود پہ قابو پاتے ہوئے ولید پیچھے ہٹا، لیکن اس کی آنکھوں کا خمار ابھی بھی باقی تھا۔ جاؤ حوریہ، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میں دروازہ لاک کر دوں، ولید نے بھاری آواز میں کہا۔ حوریہ تیزی سے پلٹی اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ولید اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر مسکرایا۔ ناشتے کی میز پر شگفتہ بیگم اور مائرہ پہلے سے موجود تھی۔ ولید جب نیچے آیا تو اس کے چہرے پر اطمینان اور تازگی تھی۔ اس نے حوریہ کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ شگفتہ بیگم نے طنزیہ نظروں سے حوریہ کو دیکھا جو پراٹھے کی پلیٹ ولید کے آگے رکھ رہی تھی۔ سنا ہے ولید آج کل آفس میں کم اور گھر میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، شگفتہ بیگم نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ کاروبار پر دھیان دو بیٹا، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے، ولید نے نوالا توڑتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چچی جان آپ فکر نہ کریں، میرا کاروبار اور میرا گھر دونوں میری ترجیح ہیں
اور جب گھر میں سکون ہو تو کاروبار بھی خوب ترقی کرتا ہے۔ ولید نے حوریہ کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ حوریہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ مائرہ یہ منظر دیکھ کر کوڑ گئی۔ کھانے کے دوران اچانک حوریہ کو عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ انڈے اور پراٹھے کی بو سے اس کا جی متلانے لگا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور تیزی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ ولید گھبرا کر فوراً اپنی کرسی سے اٹھا۔ حوریہ کیا ہوا؟ وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ شگفتہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کیا علامات ہیں۔ ان کے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے۔ اگر حوریہ امید سے ہوئی تو حویلی پر اس کا قبضہ مکمل ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد حوریہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ ولید نے اسے سہارا دے کر بیڈ پہ بٹھایا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ ولید نے فون نکالنا چاہا۔ نہیں ولید، میں ٹھیک ہوں، بس شاید بدہضمی ہو گئی ہے۔ حوریہ نے اسے روکا۔ وہ بھی خود بھی پر یقین نہیں تھی اور ولید کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ولید نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اگر شام تک طبیعت بہتر نہ ہوئی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ شام کے وقت ولید آفس سے جلدی آ گیا۔ حوریہ کمرے میں لیٹی تھی۔ ولید اس کے پاس آ کر لیٹ گیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کیسی ہو اب؟ ولید نے نرمی سے پوچھا اور اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ بہتر ہوں، حوریہ نے اس کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ ولید کا قرب اسے ہر تکلیف سے نجات دلا دیتا تھا۔ ولید نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، آج سارا دن آفس میں میرا دھیان تمہاری طرف تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم اکیلی ہوگی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں اور تمہیں اپنی باہوں میں لے کر سو جاؤں۔ حوریہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی ولید، میں یہی ہوں۔ ولید کی نگاہیں حوریہ کے چہرے پر جم گئی۔ اس نے آہستگی سے حوریہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم میری زندگی ہو حوریہ، میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ولید نے حوریہ کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ یہ بوسہ تسلی اور محبت کا اظہار تھا۔ حوریہ نے بھی جواباً ولید کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس کی طبیعت کی خرابی ولید کے لمس سے کافور ہو گئی۔ ولید کے ہاتھ حوریہ کے جسم پر رینگنے لگے اور اس نے حوریہ کو خود سے قریب تر کر لیا۔ ولید نے سرگوشی کی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، ابھی اسی وقت۔ حوریہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ خود کو مکمل طور پر ولید کے سپرد کر دیا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور کمرے کے اندر محبت کی گرمی بڑھ رہی تھی۔ ولید نے حوریہ کو محسوس کروایا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی قربت شدت اختیار کرتی گئی۔ یہ جسموں کا نہیں، روحوں کا ملاپ تھا جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلی صبح حوریہ نے چپکے سے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اپنی کیفیت بتائی۔ ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی اس نے حوریہ کی دنیا روشن کر دی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ بات ولید کو ایک خاص انداز میں بتائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خبر ولید کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اس نے شام کی چائے کا انتظام باغ میں کرنے کا سوچا تاکہ ایک پرسکون ماحول میں وہ اپنے شوہر کو یہ تحفہ دے سکے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی کے پچھلے حصے میں موجود باغیچے کو آج حوریہ نے کسی جنت کی طرح سجا رکھا تھا۔ درختوں کی شاخوں سے لٹکتی ہوئی ننھی ننھی فیری لائٹس جگمگا رہی تھیں اور میز پر دو موم بتیاں اپنی دھیمی روشنی بکھیر رہی تھیں۔ فضا میں رات کی رانی کی خوشبو اور حوریہ کے پسندیدہ عطر کی مہک رچی ہوئی تھی۔ حوریہ نے سفید رنگ کی شفون کی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر ہلکا سا سلور کام تھا۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور چہرے پر ایک ایسا نور تھا جو ماں بننے کے احساس نے بخشا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ آج وہ ولید کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے والی تھی۔ قدموں کی آہٹ ہوئی اور حوریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ ولید باغ میں داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ شاید آفس میں کام زیادہ تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ روشنیوں کے حصار میں کھڑی حوریہ اسے اس دنیا کی مخلوق نہیں لگ رہی تھی۔ ولید کے لبوں پر تھکاوٹ کی جگہ ایک مسحور کن مسکراہٹ نے لے لی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا۔ آج کیا خاص ہے جانے من؟ یہ اہتمام، یہ روشنیاں اور تم؟ ولید کی نگاہیں حوریہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تم آج کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی ہو، اتنی کہ ڈر ہے کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ حوریہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ آ بیٹھے، میں چائے ڈالتی ہوں۔ ولید کرسی پر بیٹھ گیا لیکن اس کی نظریں حوریہ پر ہی جمی تھی۔ حوریہ نے کانپتے ہاتھوں سے کپ میں چائے ڈلی اور ولید کی طرف بڑھائی۔
ولید نے کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیوں کو تھام لیا۔ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا، اور آنکھوں میں یہ نمی کیسی ہے؟ حوریہ اب مزید ضبط نہ کر سکی۔ وہ گھٹنوں کے بل ولید کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنا سر اس کے گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ ولید نے فوراً چائے کا کپ میز پہ رکھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ حوریہ کیا ہوا؟ تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ حوریہ نے سر اٹھا کر ولید کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے ولید کا دایاں ہاتھ تھاما اور دھیرے سے اسے اپنے پیٹ پہ رکھ دیا۔ ولید کو ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آیا، پھر جیسے ہی حوریہ کے لب ہلے، کائنات ساکت ہو گئی۔ ہمارے درمیان اب کوئی تیسرا بھی آنے والا ہے ولید، آپ بابا بننے والے ہیں۔ وقت جیسے تھم گیا۔ ولید کا ہاتھ حوریہ کے پیٹ پہ جم گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اس نے حوریہ کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کو اور پھر دوبارہ حوریہ کو۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ولید کی آواز بھر آ گئی۔ میں باپ بننے والا ہوں۔ حوریہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو آنسو اس کے رخسار پہ لڑک گیا۔ ولید نے ایک دم حوریہ کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے حوریہ کے پورے چہرے کو دیوانگی سے چومنا شروع کر دیا، ماتھا، آنکھیں، رخسار، ہونٹ، کوئی جگہ اس کی محبت سے بچی نہیں تھی۔ تم نے مجھے کائنات کی سب سے بڑی خوشی دی ہے حوریہ، میں بتا نہیں سکتا کہ میرے دل میں اس وقت کیا طوفان ہے۔ ولید نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ میرا وارث، میری محبت کی نشانی، آپ خوش ہیں نا؟ حوریہ نے معصومیت سے پوچھا۔ خوش؟ ولید ہنسا، اور اس ہنسی میں ایک عجیب سا سرور تھا۔ میں پاگل ہو رہا ہوں خوشی سے، میرا دل چاہتا ہے چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا دوں۔ اس نے حوریہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آج سے تم چلنا پھرنا کم کرو گی، بس آرام کرو گی، میں تمہیں ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر حسب معمول تناؤ تھا۔ شگفتہ بیگم اور مائرہ خاموشی سے کھانا کھا رہی تھیں، لیکن ان کی نظریں بار بار ولید کی طرف اٹھتی تھیں، جو آج معمول سے زیادہ خوش بلکہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ حوریہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی اور ولید مسلسل اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ کبھی اسے پانی کا گلاس دیتا، کبھی اس کی پلیٹ میں بہترین بوٹیاں رکھتا۔ ولید، آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، کوئی بڑی ڈیل ہو گئی ہے کیا؟ شگفتہ بیگم سے رہا نہ گیا۔ ولید نے نوالا منہ میں رکھا، ٹیشو سے لب صاف کیا اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک فاتحانہ نظر شگفتہ بیگم پر اور پھر مائرہ پر ڈالی۔ ہاں چچی جان، ڈیل ہی سمجھے، بلکہ زندگی کا سب سے بڑا سودا۔ ولید نے مسکراتے ہوئے حوریہ کا ہاتھ میز کے اوپر سے ہی تھام لیا۔ میں آپ سب کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ مائرہ کے دل زور سے دھڑکا۔ کیا ولید حوریہ کو چھوڑنے کا اعلان کرنے والا ہے؟ ولید کی آواز گونجی۔ بہت جلد اس حویلی کے در و دیوار بچوں کی ہنسی سے گونجنے والے ہیں۔ حوریہ ماں بننے والی ہے، اور میں باپ۔ اللہ نے ہمیں ایک ننھے مہمان سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چمچ شگفتہ بیگم کے ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ میں چھن کی آواز کے ساتھ گرا۔ مائرہ کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس لرز گیا۔ ان دونوں کے چہروں سے رنگ ایسے اڑا جیسے کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ وہ جو امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید اولاد نہ ہونے یا کسی اور وجہ سے ولید حوریہ سے دور ہو جائے گا، آج وہ امید ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شگفتہ بیگم کی آواز ایسے نکلی جیسے گلا گھٹ رہا ہو۔ سچ کہہ رہا ہوں چچی جان۔ ولید کا لہجہ اب سخت ہو گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس گھر میں کوئی منفی بات، کوئی سازش یا کوئی منحوس سایہ نہ رہے۔ میرا بچہ اور میری بیوی مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس نے ایک سخت نظر مائرہ پر ڈالی، جو حسد کی آگ میں جل بھن کے راکھ ہو رہی تھی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس گھر کو صرف خوشیوں کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو میری یا میری بیوی کی خوشی سے تکلیف ہے تو حویلی کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ ایک کھلا الٹیمیٹم تھا۔ شگفتہ بیگم سمجھ گئی کہ بازی ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اب اگر وہ یہاں رہی تو انہیں حوریہ کی غلامی کرنی پڑے گی، جو ان کی انا کو گوارا نہیں تھا۔ ہمیں تمہاری خوشیوں میں نظر لگانے کا کوئی شوق نہیں ولید، شگفتہ بیگم نے تلخی سے کہا اور کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ ہم کل ہی یہاں سے جا رہے ہیں۔ مائرہ کا رشتہ میں نے اپنے بھائی کے بیٹے سے طے کر دیا ہے، ہم وہیں شفٹ ہو جائیں گے۔ مائرہ نے احتجاجی نظروں سے ماں کو دیکھا، لیکن شگفتہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہاں رہنا ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ دونوں پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ ولید نے ایک گہری سانس لے کر حوریہ کی طرف دیکھا۔ بالآخر ہمارا گھر صرف ہمارا ہو گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، حویلی میں مکمل سکون تھا۔
ولید حوریہ کو لے کر بالکنی میں کھڑا تھا۔ چاند پورا تھا اور اس کی چاندنی چاروں طرف پھیلی تھی۔ ولید نے پیچھے سے حوریہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ حوریہ کے پیٹ پر تھے، جہاں وہ آنے والی زندگی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ولید، حوریہ نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر پیچھے کی طرف ٹکایا۔ ولید نے جھک کر اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ چچی جان چلی گئیں اور اب صرف ہم ہیں، حوریہ اور ہمارا یہ چھوٹا سا حصہ۔ ولید نے نرمی سے اس کے کان میں کہا، یہ عشق کا حصار ہے میری جان، جسے اب کوئی نہیں توڑ سکتا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ یہ تو بس شروعات ہے۔ ولید نے اسے اپنی طرف موڑا۔ چاندنی میں حوریہ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ولید کی آنکھوں میں اب ہوس نہیں بلکہ ایک گہری پرسکون اور روحانی محبت تھی۔ تمہیں پتا ہے، ولید نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھاما، جب میں نے تمہیں پہلی بار کچن میں دیکھا تھا، ڈری سہمی ہوئی۔ مجھے اسی وقت تم سے عشق ہو گیا تھا، بس مجھے خبر نہیں تھی۔ لیکن آج جب تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو تو میرا عشق عبادت بن گیا۔ حوریہ کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ولید۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا حوریہ۔ ولید نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لینے سے پہلے سرگوشی کی۔ میں تمہیں جیتا ہوں، تم میری سانس ہو اور انسان سانس لیے بنا زندہ نہیں رہ سکتا۔ ولید نے اس فاصلے کو مٹا دیا جو ان کے درمیان تھا۔ چاند گواہ تھا کہ اس رات دو روحیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئیں۔ حویلی کی اونچی دیواروں میں اب صرف محبت قید تھی، ایک ایسا عشق کا حصار جس میں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ والسلام۔